اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام على رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ ناظرین گرامی قدر، ہم آپ کی خدمت میں دفتر آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی مدرسہ اللہ العالی سے ممبئی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا اول ماہ مبارک رمضان سے روزے کی فضیلت، روزے کی عظمت اور مسائل احکام، مسائل روزہ آپ تک پہنچاتے رہے، آج سے یہ سلسلہ زکوٰۃ کا شروع ہو رہا ہے۔ ہم اپنے محترم ناظرین کے شکر گزار ہیں، وہ ہماری ہمت افزائی فرما رہے ہیں اور مسلسل سوال و جواب کہیں سے اور سلسلہ ہے جو یہ آ رہا ہے۔ اللہ نے جہاں نماز کا ذکر قرآن میں کیا، روزے کا ذکر قرآن میں کیا، وہیں اللہ نے زکوٰۃ کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ اور تعریف کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اکثر مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ جیسے ابھی میں نے یہ آیہ مبارکہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کی ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ورکعوا مع الراکعین، نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو، اللہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی کوئی اہم چیز ہے جو اللہ نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا تذکرہ کر رہا ہے۔ جس طرح سے ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، کیونکہ یہ موضوع سے متصل ہے، اسی طرح سے بدن کی بھی زکوٰۃ ہے۔ بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اس سے بہتر زکوٰۃ بدن کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جہاں اللہ بار بار اس بات کو اپنے بندوں کو یاد دلا رہا ہے کہ نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، اور پھر کھل کے اس نے آواز دی کہ اللہ ولی ہے مومنین کا، اور انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا بہ، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے رسول کے اوپر، اور وہ لوگ کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یعنی خداوند عالم کا پریشر بھی، زور بھی، تذکرہ بھی قرآن میں جہاں اور عبادتوں کا ہے، وہیں سر فہرست زکوٰۃ کا تذکرہ خداوند عالم فرما رہا ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کرنا اس بات کی دلیل بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کو وہی عبادت قابل قبول ہے کہ جو نماز کے ساتھ بندہ زکوٰۃ ادا کرے۔ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، الگ باب ہے پورا زکوٰۃ کے سلسلے میں، جو زکوٰۃ کن کن چیزوں کے اوپر واجب ہے۔ کیونکہ اس وقت ہمارا موضوع اور ٹاپک ماہ مبارک رمضان میں زکوٰۃ فطرہ ہے، تو ہم اسی پر آتے ہوئے کہ زکوٰۃ فطرہ کیا ہے۔ انسان شب عید
اور قبل از نماز عید مستحق کو فطرہ ادا کرے. اب اس میں پوری بحث آئے گی کہ کتنا فطرہ ادا کیا جائے، زکات فطرہ کتنا ہے، کیا اقسام ہے، کس کو دیا جائے، کب نکلے، کس پر واجب ہے، کیسے واجب ہے، یہ تمام اس کی اقسام و شقیں نکل کر آئیں گی. اسی میں سے سب سے پہلے زکات فطرہ یا کوئی بھی زکات انسان نکال رہا ہے یا کوئی بھی عمل انسان کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو سب سے پہلے نیت کرے. پہلا مرحلہ کسی بھی عمل خیر کے لیے یا اپنی عبادت کو انجام دینے کے لیے نیت ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے الاعمال بالنیات، اعمال کا تعلق نیت کے ذریعے سے ہے. تو اسی طرح سے ہم نے 29 روزے یا 30 روزے رکھے، اور روزے رکھنے کے بعد جو اب اگلا دن عید کا آ رہا ہے اور شب عید آ رہی ہے، اللہ کہتا ہے کہ تم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اب مختصر سا زکات فطرہ بھی ادا کرو، تاکہ کل جب عید آپ منا رہے ہوں تو آپ کے زکات فطرہ سے ان غریبوں کا دل بھی نہ ٹوٹنے پائے کہ جن کے پاس عید منانے کا یا خوشی منانے کا ذریعہ یا سبب یا پیسہ نہیں ہے. لہذا تم اپنے مال میں سے انہیں اتنا دو تاکہ وہ خوش ہو کر تمہارے ساتھ عید منا سکیں. پہلا مرحلہ نیت کا ہے، ہمیں نیت کرنی ہے کہ ہم زکات فطرہ نکالتے ہیں واجب قربتاً الی اللہ. کوئی شخص کہ جو بالغ نہیں ہے، عاقل نہیں ہے، شب عید سے پہلے اس کے اوپر زکات فطرہ نہیں، لیکن آفتاب سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے بالغ عاقل مالدار ہوں، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے. جو بالغ نہیں تھا وہ بالغ ہو جائے، جو پاگل تھا، دیوانہ تھا، وہ عقل مند ہو جائے، جو فقیر تھا وہ مالدار ہو جائے شب عید غروب آفتاب سے پہلے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زکات فطرہ نکالے گا. یعنی وہ شخص اپنی طرف سے اور جن لوگوں کا نفقہ دیتا ہے ان کی طرف سے، ہر ایک کی طرف سے ایک ایک سا. یہ اصطلاح ہے فقہ کی کہ ایک ایک سا، یعنی گھر میں اگر اس کی فیملی میں 5 فرد ہیں، 5 نفر ہیں، تو ان سب کا فطرہ اس ولی کے اوپر ہے جو ان کا نفقہ یا ان کے خرچے یا ان کے تمام اخراجات وہ اٹھا رہا ہے. یعنی شوہر ہے اور اس کی بیوی، بچے، یہ ان سب کا فطرہ شوہر کے اوپر واجب ہوتا ہے. ایک سا کتنا ہے؟ 3 کلو تقریباً، جو علماء نے بیان کیا ہے 1 سا 3 کلو. اور شرط یہ ہے کہ وہ جو اس علاقے میں کھایا جاتا ہو، بیشتر زیادہ تر جو چیز کھائی جاتی ہو، جیسے گیہوں ہے، جو ہے، چاول ہے، خورما ہے، جو بھی چیز جس کے اوپر اطلاق بیشتر آ جائے، جس کے اوپر یہ کہا جائے عرف عام میں کہ یہاں یہ چیز زیادہ کھائی جاتی ہے. مثلا اگر کہیں چاول زیادہ کھایا جاتا ہے تو فی نفر، فی آدمی کے حساب سے 3 کلو نکالے گا. اگر گیہوں آٹا زیادہ کھایا جاتا ہے تو ہر ایک کی طرف سے 3 کلو گیہوں نکالے گا. 5 آدمی 15 کلو گیہوں ہو گئے. یا خورما جہاں زیادہ کھایا جاتا ہو، جو کھانے کا اطلاق جس کو اوپر زیادہ ہو جائے، 3 کلو نکالنا فطرہ اس کو دے گا. اکثر وہاں کے لوگ زیادہ تر اس کو کھانے میں شمار کرتے ہو تو اس کو فطرہ مستحق کو دیا جائے گا. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ صاحب مالدار کون سا شخص ہے؟ کیونکہ فطرہ، زکات فطرہ مالدار کے لیے اوپر ہے کہ مالدار نکالے گا زکات فطرہ کو.
مالدار کی تعریف کیا ہے؟ مالدار کسے کہتے ہیں؟ کس کے اوپر واجب ہوگا زکات فطرہ؟ مالدار سے مراد کون ہے؟ تو شریعت مقدسہ یہ کہتی ہے کہ مالدار سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا خرچ بآسانی کرتا ہو، یعنی اپنی فیملی کا خرچ وہ اٹھا سکتا ہو اور اس میں اتنی طاقت اور ہمت اور ذریعہ معاش ایسا ہو کہ وہ اپنی فیملی کا خرچ اٹھا رہا ہے پورے سال، وہ شخص مالدار ہے۔ اب یہ اخراجات جو کر رہا ہے، چاہے وہ تجارت کے ذریعے سے ہوں یا ملازمت کے ذریعے سے ہوں، جاب ہے اور وہ اس کی سیلری آتی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے، تو اب ایسے شخص کے اوپر زکات فطرہ دینا ضروری ہے، اور وہ زکات فطرہ اپنی پوری فیملی کا ادا کرے گا، اور یہ شخص مالدار شمار ہوگا۔ اور جو ایسا نہ ہو وہ فقیر، یعنی جو اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا خرچ نہ بزنس کے ذریعے، نہ تجارت کے ذریعے، نہ جاب کے ذریعے، نہ تو اس کی کوئی نوکری ہے، نہ کوئی ذریعہ معاش، سال بھر کا وہ خرچ اپنے اہل و عیال کا نہیں اٹھا سکتا، تو اب اس کے اوپر زکات فطرہ واجب نہیں ہے، وہ فقیر شمار ہوگا، بلکہ اسے زکات فطرہ دیا جائے گا۔ اس کے اوپر زکات فطرہ واجب نہیں ہے، وہ خود زکات فطرہ لے سکتا ہے۔ اب یہاں دوسرا مسئلہ یہ شروع ہوتا ہے کہ بھئی زکات فطرہ، ایک فیملی ہے، روزہ رکھا، شب عید آ گئی، چاند کا اعلان ہو گیا، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شخص غروب آفتاب سے پہلے کسی کے یہاں کھانا کھانے والوں میں شمار ہو، ایک شخص آ گیا اور آنے کے بعد وہ وہاں مہمان بن گیا غروب آفتاب سے پہلے، تو اب جس کے یہاں وہ کھانا کھا رہا ہے اس میزبان پر واجب ہے کہ وہ آنے والے کا فطرہ نکالے، جہاں جس طرح سے وہ اپنے اہل و عیال کا فطرہ نکال رہا ہے، اسی طرح سے وہ اس آنے والے مہمان کا بھی فطرہ نکالے گا، واجب ہے۔ چاہے وہ لوگ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ چھوٹے ہوں تو اس کا فطرہ اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا، نہیں، چاہے آنے والا چھوٹا ہے یا بڑا ہے، آیا چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، کوئی بھی ہے، کوئی شخص آیا اور اس کے یہاں مہمان ہوا، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میزبان اس کا بھی فطرہ نکالے گا، وہ واجب النفقہ ہوں، اس کے پاس رہتے ہوں یا کسی اور جگہ، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس رہتے ہوں اور سفر پر تھے اور شب عید غروب آفتاب سے پہلے وہاں آ گئے، نہیں، کوئی بھی ایک شخص اس کے یہاں آ گیا غروب آفتاب سے پہلے، تو اب واجب النفقہ کے اوپر واجب ہے کہ اس آنے والے کا بھی زکات فطرہ نکالے، چاہے وہ آنے والا مسلمان ہو، کافر ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ زکات فطرہ اس کا نکالے گا۔ اگر کوئی شخص کسی آدمی کے نفقے کا ذمہ دار ہے، یعنی اگر کوئی کسی کے یہاں کوئی ملازم ہے، جاب کرتا ہے، اور وہ اس کے خرچ کر دیتا ہے، یعنی اس کے نفقہ اس کے اوپر واجب ہے، یعنی اس کے ذمے ہے، مالک کے اوپر، جو دوسرے شہر، اور وہ دوسرے شہر میں رہتا ہے، اس کے کام کی وجہ سے، یعنی مالک کے کام کی وجہ سے دوسرے شہر میں وہ شخص رہتا ہو، اگر مالک اسے وکیل بنا دے کہ میرے جو پیسہ بزنس کا تمہارے پاس ہے تم اس میں سے زکات فطرہ نکال دو میری طرف سے، تو ایسی صورت میں، اور اسے مالک کو اطمینان اور بھروسہ بھی ہو کہ وہ میرا ملازم زکات فطرہ اپنی طرف سے نکال دے گا، تو یہ کافی ہے۔ یا وہ خود زکات فطرہ نکالے کہ صاحب میں آپ کا یہاں جاب کرتا ہوں، نوکر ہوں، وہ الگ بات ہے، لیکن زکات فطرہ میں خود نکالوں گا، میرے پاس استطاعت ہے، ظاہر ہے کہ میں آپ کے یہاں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہوں، ملازم ہوں آپ کا، وہ کرتا ہوں، جاب کرتا ہوں،
اور مالک کو یہ یقین بھی ہو جائے کہ وہ زکات فطرہ نکال دے گا، تو اب مالک ساتھ کو پر ساقط ہے، وہ شخص اپنے زکات فطرہ خود نکالے، اگرچہ وہ دوسرے شہر ہی میں کیوں نہ ہو، اور دوسرے شہر میں رہنے کی وجہ سے بھی وہ اس کو نکال سکتا ہے۔ تو یہ زکات فطرہ ہمیں ضروری ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ سوالات کرتے ہیں کہ صاحب ایک سال سے مراد کیا ہے، یا ہم کتنا نکالیں، کیسے نکالیں، کس طرح سے نکالیں۔ یہ تمام چیزیں، تمام باتیں، مسائل زکات فطرہ کے سلسلے میں آئیں گی، جو قسط وار ہم آپ کی خدمت میں مسلسل بیان کرتے رہیں گے۔ ضروری ہے کہ سال بھر ہم اپنے مال کا وہ فدیہ نکال رہے ہیں، ایک طرح سے زکات نکال رہے ہیں اپنے مال کی۔ اللہ کہتا ہے کہ زکات فطرہ نکالنے کے بعد روایات میں بھی ہے کہ آپ کے جان اور آپ کا مال اس کی وجہ سے محفوظ ہو جائے گا۔ آپ نے اللہ کی راہ میں نکالا وہ فطرہ، زکات فطرہ، تو اللہ کہتا ہے کہ تم نے نکالا میری راہ میں ہے، مگر حفاظت تمہارے جان اور مال کی ہوگی۔ اور فرمایا آپ نے کہ زکات فطرہ یا اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کیا جائے اللہ کے توسل سے، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے نام سے، قربتاً اللہ، تو اللہ یہ کہتا ہے کہ اسے میں رائے گاہ نہیں جانے دوں گا، حتیٰ صدقے تک کے لیے۔ اللہ الصدقۃ رد البلا، اللہ صدقے کے متعلق بھی یہی کہتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ زکات فطرہ ہے، 30 دن آپ نے روزے رکھے، پورا مہینہ آپ اللہ کے یہاں مہمان رہے، آپ کے بدن کی زکات نکل گئی روزے رکھنے کی وجہ سے، روزوں کی وجہ سے۔ اب آپ کا مال اللہ کو پاک کرنا ہے، اور ان غریبوں کا بھی خیال اللہ کو رکھنا ہے کہ جو فقیر ہیں، جو مستحق ہیں، وہ آیا 30 دن روزے رکھنے کے بعد اپنی خوشی کا اظہار کس طرح سے کریں۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ تم اپنے مال میں سے زکات دو ان فقیروں کو، تاکہ وہ آپ کے ساتھ عید میں، آپ کے بچوں کے ساتھ عید میں شامل ہو سکیں۔ اور زکات کا حکم قرآن میں مسلسل ہے کہ اللہ نے کہا حالت رکوع میں جو شخص زکات دیتا ہے، جہاں سے میں نے بات ابتدا کی تھی وہیں پر میں بات کو لے کر آ رہا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں مومن کامل اکمل وہ ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکات، کہ جو نماز ادا کرے، زکات ادا کرے۔ پوری کائنات میں صرف ایک علی ابن ابی طالب کی ذات ہے جو نماز بھی ادا کر رہے ہیں اور حالت رکوع میں زکات انگوٹھی کی شکل میں دے رہے ہیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی عزت اور عظمت کا واسطہ، اس ماہ مبارک رمضان کی عزت اور عظمت کا واسطہ ہماری عبادات کو قبول فرما۔ میرے معبود، المکارم ٹی وی ممبئی، دفتر آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی مدد اللہ العالی سے یہ خدمات جو اس چینل کے ذریعے، اس یوٹیوب چینل کے ذریعے، المکارم ٹی وی کے ذریعے مومنین تک پہنچ رہے ہیں، وہ استفادہ کر رہے ہیں، پروردگار ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ ہمارے تمام خدمت گزاران جو ہم لوگ خدمت کر رہے ہیں، میرے معبود ہمیں حفظ و امان فرما۔ یا اللہ، تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی عزت اور عظمت کا، ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہماری آخرت کو بخیر فرما، ہمارے محرومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، جو مقروض ہیں قرض سے ادائیگی فرما۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ تمام آیت اعظام کو صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما۔